الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اکم رمضان المبارک ہے، 1442 ہجری ہے، 14 اپریل ہے، 2021 ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ ہر فرد کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور کسی کو اگر یاد بھی نہ ہو تو جیسے یہ حدیث کا ذکر ہوتا ہے فوراً ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کو بے عملی سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا بے نیتی سے ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں نیت کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ نیت کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ روزمرہ کے کام ہو یا کسی خاص موقع پر کیے جانے والے امور ہو، نیت کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کام فرض ہے، فرض کا کام، فرض میں صرف ایک ہی نیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو میں نیت یہی کروں گا کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت اس میں اور 2 رکعت اضافہ کر لوں گا اور 6 رکعت ظہر کی پڑھ لوں گا، عصر کی 12 رکعت پڑھ لوں گا فرض نماز، مغرب کی 4 رکعت پڑھ لوں گا، یا پھر عشاء کی 2 رکعت فرض نماز پڑھوں گا۔ فرض میں نہ بڑائی کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے، جتنا حکم دیا اتنا ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام نفل ہوتے ہیں اس میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی نیت کروں گا تو ساتھ میں یہ نیت بھی کر لوں کہ میں تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے کئی نیتیں کر سکتی ہیں۔ جیسے پڑھے 2 رکعت اور نیتیں 5 کی ہیں یا 10 کی ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب اس کو مل جائے گا، صرف نیت کے کرنے کی وجہ سے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے کہ محلے میں، گلی میں لوگ جو دکان کھولتے ہیں جس کو کرانہ شاپ کہتے ہیں، کسی بندے نے کرانہ شاپ کھول دی ہے، دکان کھول کر وہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے ایک آدمی گزرا اور اس نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے دکان کب کھولی ہے؟ تو کہا کہ میں نے تو 8-10 دن ہوئی ہے دکان کھولی ہے، میرا مقصد ہے کہ دکان میں کچھ سامان بیچوں، جو بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو فروخت کروں تاکہ اس سے میرے گزر بسر ہو جائے۔ تو وہ بندہ یہ کہیں کہ دیکھو میں فون کے آفس میں کام کرتا ہوں، میرے پاس ایک آفر ہے، ایک باکس میں لاؤں گا اور آپ کی دکان پہ لگاؤں گا جس کو کوئن باکس کہتے ہیں، اس میں 1 روپے کا کوئن ڈالنا ہوگا اور جہاں چاہو وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ پچھلے زمانے میں تو یہی فون ہوا کرتے تھے۔ تو میں کوئن باکس لگاؤں گا اور جتنا بھی منافع ہوگا 60% میرا، 40% آپ کا، یا 75% میرا، 25% آپ کا، جو بھی اس کی اسکیم ہوگی وہ بتائے گا۔ لیکن اس میں آپ کو محنت کچھ نہیں کرنی ہے، جس وقت آپ کو دکان کھولنی ہے آپ کھول لیجئے، بس اس فون کو باہر ٹنگا دیجئے، لٹکا دیجئے، جب شام میں بند کرنی ہوگی اس فون کو آپ اندر لا لیجئے، بس اتنا ہی کام ہے اور کچھ کام نہیں۔ وہ بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں تو چاہتا تھا کہ ایک روزگار میرے لیے لگ جائے، اب تو آپ نے اور اضافہ کر دیا ہے، دکان تو ایک ہی ہے، وقت ایک ہی ہے، دکان کو چلانے والا میں ہی ایک ہوں، لیکن اس میں 2 منافع مجھ کو مل رہے ہیں، لہذا اس کو قبول کرتا ہے۔
थोड़े दिन के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक्स वाला आ जाए, वो ये कहे कि भाई हमारी ये स्कीम है, आप हमारी इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स आपके पास रखिए, आपको ये पैसे मिल जाएंगे, ये ऑफर में आपको मिल जाएगा। वो बंदा एक ही दुकान खोलने की नीयत किया था, एक ही दुकान खोला था, साथ में 2-2, 3-3 मुनाफे उसको इजाफे में मिल रहे हैं। वो बंदा खुशी के मारे ये कहेगा कि मैंने तो एक मकसद के लिए दुकान खोली थी, अल्लाह ने 3-3 रोजी के जराए मुझे बता दिए हैं। ठीक इसी तरह नफिल नमाज की एक नीयत करे, नफिल काम की एक नीयत करने के बजाय कई नीयतें उसमें कर लें। आप तो अमल एक करेंगे, लेकिन जितनी नीयतें आप करेंगे उतना सवाब उनको मिलेगा। मिसाल के तौर पे रोजाना हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल करना तो हर आदमी चाहता है कि रोजाना मैं गुस्ल करूं, बात लूं, लेकिन गुस्ल में अगर नीयत ये कर ले, प्यारे अल्लाह मैं इसलिए गुस्ल कर रहा हूं कि मुझे जिस्म में एक चुस्ती पैदा हो जाए, सुस्ती खत्म हो जाए, मैं इसलिए गुस्ल करता हूं, ये एक नीयत हो गई। दूसरी नीयत ये करें, प्यारे अल्लाह मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता हूं, मेरे पड़ोस में लोग ठहरते हैं, मेरे जिस्म से अगर बदबू आ जाए, गर्मी का मौसम है, लोगों को तकलीफ होगी, लिहाजा मैं इसलिए गुस्ल करता हूं, ये दूसरी नीयत। तीसरी नीयत ये कर सकते हैं, प्यारे अल्लाह मेरे घर में भी एक बीवी है, बच्चे हैं, वालिदैन रहते हैं, भाई बहन हैं, मैं जब मस्जिद में रहने वाले एक अजनबी लोगों को तकलीफ न पहुंचे इसका ख्याल रखूं, मेरे तो अपने लोग हैं ये, इनको तकलीफ होगी मेरे जिस्म से बो आने पर, लिहाजा मैं गुस्ल करता हूं। तो देखिए गुस्ल एक है, नीयतें 3-3 हैं, जिसकी वजह से उसको 3 कामों के सवाब मिलेगा। अब यहां पर हर गुस्ल हर नीयत के लिए अलग अलग तवाले की जरूरत नहीं पड़ती, अलग अलग साबुन की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ नीयत करना मकसद होता है। अब कोई चाहे कि भाई इतनी लंबी तकरीर करनी तो नहीं आती है, अब हर बार इतनी लंबी नीयत तो नहीं हो सकती, अब क्या करें? उनके लिए आसान है, एक मरतबा नीयत कर ले और हर बार ये दोहरा ले कि पिछले जो मैंने नीयत की थी वही उसी के लिहाज से आज मैं गुस्ल करता हूं। इसी तरह बैतुल खला जाते हैं, बैतुल खला को जाना कोई शौक से नहीं जाता है और वहां पर जाकर कोई आराम के लिए नहीं जाता है, बस ये चाहता है कि जितना जल्द हो सके मैं फारिग हो जाऊं और मैं बाहर निकल जाऊं। कितना अच्छा होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जाए, बायां पैर पहले दाखिल करें, दायां पैर पहले बाहर निकाले, जाते वक्त ये नियत करें, प्यारे अल्लाह मेरे जिस्म में जो गलाजत है जिसकी वजह से मेरे बदन में एक सुस्ती पना आ रहा है, मैं इसको जल्द से जल्द फारिग करूं और मेरा जिस्म एकदम बिल्कुल निशात बन जाए, ये नियत करें। ये काम जिसको हम हकीर समझते हैं, मामूली गंदा समझते हैं, वो काम भी हमारे लिए अजर वाला बन जाएगा। यहां एक बात नुक्ते की अर्ज कर दें कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मर्द हजरात, तो बैतुल खाला एक तरतीब से बने हुए होते हैं, जो सबसे आखिर में बैतुल खाला बना हुआ होता है वहां जाएं और नियत ये करें, प्यारे अल्लाह मैं सबसे आखिर में, मैं चाहता तो पहले में भी जा सकता था, दूसरे में जा सकता था, आखिर में इसलिए जा रहा हूं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको सख्त हाजत हो और वो आखिर तक ना आ सके, वो पहले में दाखिल हो जाए, मैं उसकी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए, मैं तो अभी जवान हूं, मैं चल सकता हूं, मुझे तो इतनी हाजत नहीं है, लिहाजा मैं आखिर में जाऊंगा। ऐसा करने से चाहे कोई बंदा ना आए हो अपने क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन फिर भी उसको सवाब मिलेगा नियत करने की वजह से। मस्जिद में जाते हैं, वजू खाने पर गद्दी बनी हुई होती है बैठकर वजू करने के लिए, सबसे आखिर में बैठकर ये नियत करें, प्यारे अल्लाह मैं यहां बैठकर इसलिए वजू कर रहा हूं कि कोई मोहताज आदमी आ जाएगा, किसी को जरूरत होगी, कोई खड़े नहीं सकेगा, बैठ ना पाएगा, लिहाजा मैं उसके लिए ये पहले के नल और गद्दी छोड़ देता हूं, मैं आखिर में बैठता हूं। गरचे कोई बंदा ना आया हो, लेकिन नियत करने की वजह से उसको सवाब मिल जाएगा। कपड़े हर बंदा पहनता है, कोई बंदा बगैर कपड़े घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। नियत अगर ये करे, प्यारे अल्लाह मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, सुन्नत के तरीके पर लिबास पहनता हूं, सीधा आस्तीन पहले हाथ डालता हूं, बायां आस्तीन में बायां बाद में हाथ डालता हूं, निकालते वक्त पहले बायां आस्तीन निकालता हूं, बाद में दायां आस्तीन निकालता हूं। नियत करने की वजह से जब तक वो जिस्म पर कपड़े पहनकर रहेगा उतना सवाब उसको मिलेगा। चप्पल हर आदमी पहनता है, नियत ये करे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं पैर में पहले पहनते थे और उतारते वक्त पहले बायां पैर का उतारा करते थे। मैं नियत कर लूं कि हमारे नबी के तरीके पर चलूं, जब तक पैर में चप्पल रहेगी उतना सवाब उसको मिलेगा। हम कार खरीदते हैं, घर के सामने कार रखी हुई होती, पूछे कि भाई कार क्यों खरीदे, कहते हैं कि मैं कार इसलिए खरीदा हूं कि सब लोगों के पास है, मेरे पास भी कार रहे, इसलिए मैं कार खरीदा हूं। 1% का उसको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि नियत ये करे, प्यारे अल्लाह मैं कार इसलिए खरीद रहा हूं
کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا آدمی آ جائے, کوئی ایسے گھر میں پریشانی آ جائے, کوئی ڈیلیوری کا پیشنٹ ہو, کوئی سیریس مریض ہو, میں اس کو اسپتال تک پہنچانے کے لیے مدد کر سکوں تاکہ میرے پاس کار رہے. یہ نیت کر لیں, اس کا ثواب اس کو مل جائے گا. دوسری نیت یہ کر سکتے ہیں, پیارے اللہ میں اس لیے کار خریدا ہوں, اس لیے گاڑی خریدا ہوں, اس لیے سواری خریدا ہوں کہ میری بیوی بچے بسوں میں گاڑیوں میں دھکے کھاتے ہوئے جائے, غیر محرم سے ٹکرائے, میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے, میں اپنی ذاتی سواری میں لے کر ان کو سفر کرواؤں گا. یہ دوسرا ثواب اس کو مل جائے گا گھر والوں کا خیال کرنے کی وجہ سے. تیسری نیت یہ کر سکتا ہے, پیارے اللہ ہمارے علاقے کے علماء ہیں, ہمارے علاقے میں علماء آتے جاتے رہتے ہیں, دین کی باتیں سننے کا کچھ موقع ملتا ہے, وہ علماء جو سفر کر کے آتے ہیں میں ان کو اپنی کار میں سوار کراتے ہوئے لے کر جاؤں. یہ نیت کر لے. دیکھیے کار ایک ہے, خریدنے والا ایک ہے, گھر جس جگہ پر رکھی جاتی ہے وہ جگہ ایک ہے, لیکن نیتیں تین تین چار چار کرنے کی وجہ سے اتنا ثواب اس کو مل رہا ہے. گرمی کا موسم ہے, کوئی بندہ گھر سے باہر نکل کر یوں ہی جا رہا ہے, پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں بے چینی بہت زیادہ ہو رہی ہے, سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں, ایک راؤنڈ چکر لگا کر آؤں تاکہ ہوا اچھی لگ جائے. ایک ڈھیلے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. نیت یہ کرے, پیارے اللہ میں گھر سے باہر اس لیے نکل رہا ہوں کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے, کوئی بیمار آدمی مل جائے تو میں اس کو اس کی منزل تک پہنچا دوں. دوسری نیت یہ کر سکتا ہے, پیارے اللہ میں سواری لے کر گھر سے نکل رہا ہوں, کوئی راستہ پوچھے مجھے میں ان کو صحیح راستہ بتا دوں, یہ دوسرا ثواب اس کو مل جائے گا. تیسری نیت یہ کر سکتا ہے, پیارے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چست آدمی, طاقتور مومن زیادہ فضیلت رکھتا ہے. میں اپنے جسم کو فرحت بخشنے کے لیے, دل کو سکون بخشنے کے لیے, تر و تازگی پیدا کرنے کے لیے باہر نکل رہا ہوں تاکہ میرے جسم کے اندر ایک سکون پیدا ہو جائے, ایک طاقت پیدا ہو جائے, ایک قوت پیدا ہو جائے, یہ اس کو ثواب ملے گا. چوتھی نیت یہ کر سکتا ہے, راستے میں اگر کوئی مومن بندہ مل جائے, کوئی مسلمان مل جائے, میں اس کو پہلے سلام کروں گا, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو, میں اس کو سلام کروں گا. گرچہ کوئی بندہ سلام کے لیے نہ ملا ہو, راستہ پوچھنے کے لیے نہ ملا ہو, اور کوئی ایسا آدمی نہ ملا ہو کہ وہ اس کو اس کے منزل تک پہنچائے لفٹ دے کر, کوئی نہ ملا ہو, لیکن نیتیں کرنے کی وجہ سے چار چار ثواب اس کو مل رہے ہیں. ایک بندہ ایک سواری پہ بیٹھ کر ایک راستے سے گزر رہا ہے, یہ تنے تنہا ہے, لیکن نیتیں چار ہونے کی وجہ سے چار کا ثواب اس کو مل رہا ہے. بس اوقات نوجوان بچے جاگنگ کرتے ہیں, جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, پوچھے کہ کیوں آپ جم کر رہے ہیں, اپنی طاقت کو کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے دکھنے کے لیے, پرسنالٹی اچھی دکھے ہماری, لوگ امپریس ہو جائیں اس لیے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کوئی امپریس ہونے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نامحرم کو اپنی طرف امپریس کرنے کے لیے جم کرتا ہے, باڈی بناتا ہے, یہ تو حرام ہے. یہ اس لیے حرام ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے حرام نیتیں کر رہا ہے. بجائے اس کے یہ نیت کرے, پیارے اللہ میں اس لیے جم کر رہا ہوں کہ ایک طاقتور مومن کی زیادہ فضیلت ہے, میں طاقتور رہوں, ہمیشہ چست رہوں, میں اس لیے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. دوسری نیت یہ کرے, پیارے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. پیارے اللہ جب میں طاقتور ہوں گا تبھی تو میں مدد کروں گا, اس لیے میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. تیسری نیت یہ کر سکتا ہے, پیارے اللہ میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں دور دور تک مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے پیدل جایا کروں اور پیدل واپس آیا کروں تاکہ ہر قدم پر مجھے نیکی مل جائے. چوتھی نیت یہ کر سکتا ہے, پیارے اللہ اگر موقع مل جائے تو میں حج کے سفر پر پیدل جاؤں گا. دیکھیے ایک بندہ ایک وقت میں چل رہا ہے یا پھر ایک وقت میں ایک ایکسرسائز کر رہا ہے, لیکن نیتیں چار چار ہونے کی وجہ سے چار چار نیتوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. معزز سامعین کرام, کہنے کا منشا یہ ہے کہ پہلے رمضان میں ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. نیتوں پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے. رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں, کوئی نیت نہیں ہوتی, سحری کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں, ظہر میں اٹھتے ہیں, زوال کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, نیت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, سوائے دن بھر بھوکے رہنے کے کوئی ہم کو حاصل نہیں ہوا, کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملا. بجائے اس کی یہ نیت کرتے کہ میں صبح میں سحری کیا ہوں تاکہ میں دن بھر روزہ رکھوں اور روزے کے ذریعے سے مجھے تقویت مل جائے. روزے کی جو نیت ہوتی ہے, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان, اگر یہ نیت نہ بھی آتی ہو, یہ دعا یاد بھی نہ ہو, نیت نام ہے دل سے ارادہ کرنے کا. دل میں ارادہ کر لے کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ آج میں دن میں روزہ رکھوں گا. بغیر نیت کے دن بھر بھی بھوکا رہے تو سوائے بھوکا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا.
یا پھر اگر کسی کو یاد نہ رہتا ہو تو ابھی نیت کر لے کہ پیارے اللہ اگر میری زندگی رہے گی تو میں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھوں گا، 30 دن کے یا پھر 29 دن کے مکمل روزے رکھنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اگر کسی دن روزے کی نیت کرنا بھول بھی جائے تو پہلے رمضان میں کی ہوئی نیت سے اس کا روزہ کارآمد بن جائے گا اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ پہلے ہی روزے میں، پہلے ہی رمضان میں، پہلے ہی دن ہم نیت کر لے کہ جو کام میں کروں گا بغیر نیت کے نہیں کروں گا۔ نیت کرنے کی وجہ سے میرے اعمال میں اضافہ ہوگا، میرے کیے ہوئے کام بھی قابل قبول ہو جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ہر عمل کے کرنے میں نیت پر دار و مدار رکھے اور ہم کو توفیق دے اس بات کی کہ جو کام ہم کریں نیت صحیح کریں، اچھی نیت کریں اور اتنی نیتیں کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ہم جتنے نیتیں ایک ایک عمل میں کریں گے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اتنے نیکیوں پر ثواب ہم کو دے اور ہمارے نام اعمال میں اتنے نیکیاں لکھے۔ مرد حضرات جو مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے وقت نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو۔ آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں، چاہے آپ بیٹھ جائیں، آرام کریں، لیٹ جائیں، آپ کو نیند بھی لگ جائے، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں اتنی دیر آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، کام کرتے ہوئے پکوان کرتے وقت یہ نیت کرے پیارے اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے خاوند کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میرے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ان کو خوشی مل سکے۔ کام تو وہی کرنی ہے، روز کرنی ہے، روز پکانی ہے، لیکن نیتیں کرنے کی وجہ سے ان کو نام اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ خاوند کے بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے دھوتے وقت یہ نیت کرے پیارے اللہ میں ان کے جسم سے نکلے ہوئے میل کو جو کپڑوں پر لگا ہوا ہے اس کو دھو رہی ہوں، پیارے اللہ میرے دل پر بھی جو میل لگا ہوا ہے اس کو آپ صاف فرما دیجئے۔ نیت کرنے کی وجہ سے اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ گھروں میں جھاڑو دیتے ہوئے یہ نیت کریں پیارے اللہ میں گھر کو صاف اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا خاوند مجھ سے خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، لوگ دیکھ کر گھر کو پسند کرے۔ اے اللہ جس طریقے سے میں گھر کو صاف کر رہی ہوں آپ میری قبر کو بھی صاف کر دیجئے تاکہ آپ اور آپ کا نبی خوش ہو جائیں۔ نیت کرنے کی وجہ سے اس کے بنا میں اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا اتنا ہے کہ جو کام ہم کریں بغیر نیت کے نہ کریں، نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔